صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابد بلند پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بسم الله بسم الله اسم اللہ دائوی کہنا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنہا تو یا حضرت باپ میں قربان تنہا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہوں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نہایت مختصر حمد و ثناء بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم اللہ تبارک و تعالی دا کروڑاں ارباں کھرباں بار شکر کہ جس رب ذوالجلال نے سانو اج اے خوشیاں والا دن نصیب فرمایا اس پروردگار دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جاوے اس پروردگار دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جاوے تھوڑا ہے کہ جس پروردگار نے اساں غریباں تے کرم فرمایا اور سانو عید الاضحیٰ دا دن نصیب فرمایا میرے مسلمان بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا اس تو پہلے میں دسنا چاہنا کہ جس نبی دے صدقے سانو ایک کائنات ملی جس سونے دے صدقے اللہ تعالیٰ ساڑھے دے اکرم فرمایا جس سونے دے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا وہ دے بارے محبوب کریم علیہ السلام سونے کتنے نے محبوب دی ذات تے درود پڑھن دا ثواب کتنا ہے محبوب دی ذات تے نال محبت کرن دا اجر کتنا ہے تو اگر قرآن کو پوچھئے جی سونے دا خشب کس طرح دی آپ دی صورت ہے تو قرآن آتا ہے قرآن پڑھ کے ویکھو قرآن آتا ہے والضحا چاند کی طرح چمکنے والا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے چاند کی طرح چمکنے والا چہرہ
تو اللہ دے محبوب دے زلفاں دی واری آئی تو قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. آپ کے سینہ مبارک کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح کے سینے والے. آپ کے زمانے کی بات آتی ہے جن کے صدقے یہ ہمیں عید ملی ہے تو قرآن کہتا ہے والعصر کے زمانے والے. اگر آپ امامہ باندھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یاسین کے تاجدار. اللہ نے محبوب کی ہر ادا کو قرآن میں لکھ دیا. یوں لگتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے محبوب کی اداؤں میں لکھا گیا ہے. یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف میں حد کر دی اور پھر فرمایا ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنو تسی بھی درود پڑھو, میں بھی اپنے محبوب دی ذات پہ درود پڑھتا ہوں. تو میرے ابتدائیہ کلمات یہ نے کہ حضور دی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے ہے کیونکہ حضور دی ذات اتنی اعلیٰ ہے, حضور دا مقام اتنا اعلیٰ ہے, حضور نو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ اتنا بنایا ہے کہ اگر قرآن سارا بھی کھول کے دیکھو تے اللہ نے اپنے محبوب دی ہر ادا نو قرآن دے وچ لکھ چھوڑیا. پھر فرمایا کہ نماز دا کوئی وقت ہو سی, حج کرن دا کوئی وقت ہو سی, ہر عبادت دا کوئی وقت ہو سی, لیکن قربان جاواں درود پڑھن واسطے فرمایا بس تھوڑی زبان دا پاک ہونا اور تھوڑے جسم دا پاک ہونا ہے. قرآن دی محبوب دی نس دے نال اگر دیکھا جاوے اللہ فرماتا ہے درود تسی پڑھنا ہے تھوڑی بخشش دا سبب میں بنایا. حضور اطہر دے نال محبت کرنا, حضور دی ذات تے درود پڑھنا, حضور دے نال محبت دا اظہار کرنا اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے. اور آئیے اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز قائم کرو. قرآن پاک دی آیات کا مفہوم دس لیں تاکہ آسانی نال سمجھ آ جائے کہ قرآن نماز پڑھو اور قربانی دیو. اب دو بہت اہم پہلوؤں دے اللہ نے توجہ دیوائی اپنے بندے دی. بے سب تو پہلے نماز پڑھو, نماز دے نال ہی دسیا بے تسی قربانی دا اہتمام بھی کرو, قربانی بھی ادا کرو, نماز بھی پڑھو. اب نماز 5 وقت فرض ہے. اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز دی اس تو بعد کہ اور میں اہمیت دس بھی نہیں سکتا. اللہ دے محبوب فرما رہے نے کہ جدوں کوئی میرا امتی نماز پڑھتا ہے میری اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچدی, میری اکھاں نوں سکون پہنچدا ہے. اور نماز دے نال ہی آپ نے ارشاد فرمایا اللہ دا حکم آیا, اللہ دا حکم اللہ دے محبوب نے پڑھ کے سنایا بھئی تسی قربانی بھی کرو. اور دسیا گیا کہ بھئی اے جڑے حج دے 3 دہاڑے نے نا سب تو افضل ترین عمل جڑا ہے وہ اللہ تعالی دی رضا دی خاطر خون بہاونا ہے کسی جانور دا جس نو اسی قربانی آکھدے. اور یاد رکھو قربانی دی فضیلت کتنی ہے, قربانی دا مرتبہ و مقام کتنا ہے, اور قربانی دی اصل کیا ہے. قربانی دی اصل ہے. اور اگر اسی عام اس زبان دے وچ بھی قربانی دا لفظ پڑھیے نا تو کوئی آتا ہے کسے تے قربان ہو جانا, کسے دے واسطے اپنی جان کو قربان کر دینا, کسے دے نام تے قربان ہو جانا. اور قربانی دا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ دی رضا دی خاطر اپنی سب تو قیمتی چیز نو اللہ دی راہ تے قربان کر دینا. اسے چیز دا نام قربانی, اسے چیز دا نام اللہ دی رضا ہے کہ اسی اپنی سب تو قیمتی جڑی چیز ہے اس نو اللہ تبارک و تعالی دی رضا تے قربان کر دینے. ہاں ہن یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو, کسے تے اللہ دی راہ تے کوئی 100 دیکھ پکوا چھوڑی, کسی اللہ دی راہ تے کوئی 2 کلے زمین دے چھوڑی, مسجد بنا چھوڑی, کسی اللہ دی راہ تے کوئی نلکا لوایا, کسی کوئی لکھاں دی کروڑاں دی جائیداد دے چھوڑی. لیکن یاد رکھ میرے مسلمان بھائی دنیا دے وچ ایک ایسی بھی ہستی ہے, دنیا دے وچ ایک ایسا اعلیٰ ترین انسان بھی آیا ہے جس کو قربانی دا منظر دا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے دی جان قربان کر دی. تو میں تو مسجد میں 100 روپیہ دے کے بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں اللہ دی راہ تے قربانی دیتی, میں اپنے باپ دی قربانی دیتی, میں اپنے بیٹے نو دین والے پاسے لا کے بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں اپنے بچے نو دین دی طرف بھیج کے اپنے بچے دی قربانی دیتی ہے. میں بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں اپنی جان روزے رکھ کے اپنی جان دی قربانی
مطالعہ کرو. خدا دی قسم ہے دل باغ باغ ہو ویندا ہے. اج سارے بچے نو ایک سوئی چو بجاوے نا تے ماں باپ دے دل تے بن ویندی ہے. ماں باپ پریشان ہو ویندے نے. ماں باپ کو پوچھو اس وقت دی تکلیف دا عالم کہ کتنی تکلیف ہوندی ہے. بچے نو ایک چھوٹی جہی سوئی لگ ویندی ہے تے پھر یارو اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی تے کیوں نہ رشک کریے, کیوں نہ فخر کریے. ساڈے بچے نو ایک سوئی لگ جاوے اسانو او بھی برداشت نہیں ہوندی. ایک تا اللہ دے نبی کو قربانی منگن دا وقت آیا, اس نے اپنے بچے تک نو قربان کرن واسطے تیار آیا, اور جدو حضور دے نواسیاں دی گل آئی تو انہوں نے 72 بھی دے کے حضور دے راہ تے قربانی کر دی. اللہ دے نبی دا مقام دیکھو نا, اللہ دے نبی دی مقام اور محبت دیکھو. اگر قربانی منگن دا وقت آیا ہے, ایک پاسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قربانی مانگی گئی, انہاں اپنے بیٹے دی قربانی دے دی تھی, اور دوسری جگہ تے اللہ دے نبی دے نواسے کو قربانی منگن دی باری آئی تو انہاں اپنے 6 مہینے تو لے کے 18 سال تک اپنی اولاد قربان کر دی. اج اسی قربانی تا کرتے ہیں, اج اسی فخر نہیں کرتے ہیں کہ میں اس طرح دی قربانی کرتا پیا, میں اس طرح دی قربانی کرتا پیا. یاد رکھو قربانی دا مقصد یہی ہے کہ اسی اپنی الفت, اپنی محبتاں, اچھا کدی یاد رکھو اسی جڑا جانور لے کے ہم نے اپنے گھر دے وچ چھوٹے چھوٹے جڑے بچے نا انہاں نوں اس نال کتنا انس ہو ویندا ہے, کتنا پیار ہو ویندا ہے. وہ بچے ذبح کرن والے دن بڑے رومن والی شکل بنا لیندے نے, اکثر تو رو پاندے نے بھئی اترے دے ہوئے نے کہ ساڈے گھر اے جڑا بکرا آیا ہے, ابا جان اس نوں نہ ذبح کرو, سانوں اس نال بڑا محبت ہے, بڑی پیار ہے, بڑی الفت ہے, تے میں قربان جاواں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے مقام تو کہ بڑھاپے دی عمر دے وچ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دیتا, اور پھر اس نوں بھی جدوں منگ لیا نا, امتحان دی واری آ گئی, جدوں اللہ دا حکم آ گیا اے میرے بندے اے جڑا ہن میں تینوں دتا ہے, اج ساڈے بیٹے نوں کدی گھلنا پاوے نا, جہاد تا دور دی بات ہے. ساڈے اندر یورپ نے ایسا نظام بنا دیتا ہے, ساڈے اندر غیر مسلمان دے نصاب پڑھ پڑھ کے جہاد تا دور دی بات ہے نا. جہاد دا نام تے اسی کدی سنے ہی کوئی نہیں ہے, جہاد دا نام تے ساڈے بچے نوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے, جہاد دی بات جو ہے او تے سانوں محسوس بھی کوئی نہیں ہوندی. لیکن میرے مسلمان بھائیو, کیا اسی اور بھی قربانیاں دین واسطے تیار ہیں؟ کیا اسی اور بھی قربانیاں دین واسطے تیار ہیں؟ اسی نہیں قربانی دے سکتے پہ جس طرح دیون دا حق آئی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو بڑھاپے دی عمر دے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد دیتی. پھر خواب آیا کہ میں اپنے بچے نو قربان کرتا پیا. ایک رات آیا, دوسری رات آیا, تیسری رات آیا. یاد رکھو مسئلے دی گل ہے کہ نبی نو خواب کدی جھوٹا نہیں آ سکتا, نبی دے خواب دے وچ کدی شیطان نہیں آ سکتا. ایک رات خواب آیا کہ میری رات تو اپنے بچے نو قربان کرتا پیا ہے, دوسری رات بھی یہی خواب آیا, تیسری رات بھی یہی خواب آیا. جدو 3 دن مسلسل خواب آیا نا, پھر پکا یقین ہو گیا کہ رب ذوالجلال دی ذات میرے کولوں میرے بیٹے دی قربانی منگدی ہے. پھر بہانہ نہیں بنایا کہ میرا تے لیور خراب ہے, میرے دماغ یہ چیز خراب ہے, میں اے نہیں کر سکتا, میں او نہیں کر سکتا. لیکن رب کعبہ دی قسم ہے میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مرتبہ مقام دیکھو کہ جدو کنفرم ہو گیا نا کہ اللہ دی ذات میرے کول میرا بیٹا منگدی ہے, تو پھر اپنے بیٹے نو نہلایا دھلایا, کپڑے پہنائے, تیاری کروائی. تیاری کروا کے لے کے جا رہے نے جنگل دی طرف. ہن امیجن کرو, ذہن دے وچ بات بٹھا کے دیکھو, ایک بیٹا, ایک باپ اپنے بیٹے نو سجا کے لے کے جا رہے ہیں کہ میں اس کو ذبح کرنا ہے. اس وقت جو کیفیت ہے, اس وقت جو انداز ہے, اس نو سمجھن دی کوشش کرو کہ اللہ دا نبی اپنے بیٹے نو ذبح کرن دی خاطر جا رہے ہیں. اور پھر سب تو بڑی بات جو دسنا چاہتا ہوں, ذرا غور کرے, اولاد والے بیٹھے ہو, آج اپنی اولاد دی پرورش اس طریقے دے نال کرو. جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ بیٹا میں تیری قربانی کرنا چاہنا ہوں, آج اسی اپنے ذہن دے وچ بات دوڑا کے دیکھیے, اسی جو اپنے بچیاں دی پرورش کر رہے ہیں, اسی جو اپنے بچیاں دی تربیت کر رہے ہیں, کیا اس مقام دی ہے کہ میں اپنے بیٹے نو آکھاں کہ بیٹا میں تینوں اللہ دی راہ تے تیرے گردن پہ چھری چلاونی ہے؟ کیا سارے بچیاں دی تربیت اس معیار دی ہے کہ بیٹا کہ ابا جان میں حاضر ہوں؟ اج اسی اپنے بچے نو سکول بھیج دیا, ساری گل نہیں مندے. اج اسی اپنے بچے نو کسے کم واسطے بھیج دئیے, اور چھوٹی جی گل نہیں مندے پے. لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی استقامت دیکھو, اللہ دا نبی آدھا گیا میرا پتر میں تینوں قربان کرن جا رہا, اور
بیٹے دے جواب سنو تھوڑا دل خوش ہو گئی سی. بیٹا جان آتے نے کہ ابا جان اگر تانوں اللہ تعالی دی طرفوں یہی حکم ہے تے میں اسماعیل نو تسی ثابت قدم پیسو. میں اسماعیل جو ہاں میں نے تسی ثابت قدم پیسو. اگر اللہ تعالی نے تانوں حکم دے دیتا ہے نا کہ تسی میں نے قربان کر دیو تے میں جو اسماعیل تھوڑا بیٹا ہاں میں اس قربانی تو دریغ نہ کر سکتا, میں اس قربانی تو پیچھے نہ ہٹ سا, میں اس قربانی کرن دے وقت اور پھر آگے جا کے دیکھو نا بڑی ہی میں شاید سمجھنا کہ پوری کائنات رک گئی ہوئے گی اور اللہ تعالیٰ بڑے فخر نال دستا پیا ہوئے گا فرشتو دیکھو تسی آتے ہیں بے انسان جا کے دنیا دے وچ شر کرے گا, کیا اس تو وڈی قربانی بھی کوئی انسان دے سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کو لٹایا پتھر سے, لٹا کے چھری تیز کی تھی اور چھری چلان دا وقت آیا تو پھر آپ دی محبت ویکھو, بیٹے دی استقامت ویکھو. وہ بیٹا آدھا پیا کہ ابا جان تسی اپنی اکھاں تے پٹی بن لو کدائی ایسا نہ ہوئے کہ میرا خون نکلے اور تانوں جڑا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اس حکم دے وچ تواڈی کمی بیشی ہو جاوے. تسی اپنی اکھاں تے پٹی بنو, پٹی بن کے پھر میرے گلے تے چھری چلاؤ تاکہ اللہ دے حکم نو ادا کرن دے وچ کوئی تواڈے کول دیری نہ ہو جاوے. تے یاد رکھ پھر میرے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب دے دل دے اندر کتنی بڑی استقامت فرمائی ہے کہ اگر باپ کہہ رہے کہ میں بیٹا تینوں قربان کرنا ہے تو بیٹا آخر ہے میں حاضر ہوں. باپ آخر ہے بیٹا میں تیرے گلے پہ چھری چلاونی ہے, بیٹا آخر ہے ابا جان جنہیں تو اللہ دا حکم ہے تسی میرے گلے پہ چھری چلاؤ میں حاضر ہوں. تو یاد رکھو جدو اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر یہ دو نبی جو ہے نے باپ اور بیٹے دی محبت جو ہے اس معیار تک پہنچ گئی, اس استقامت تک پہنچ گئی کہ باپ بیٹے نو قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا اور بیٹا اللہ دی رضا دی خاطر قربان ہونے واسطے تیار ہو گیا. تو پھر آسمان تے بھی فرشتے رش کرن گے ہوں گے کہ اللہ نے ان نبیوں کو بڑھایا کیوں, انہاں دے دل دے اندر استقامت کتنی ہے, انہاں دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کتنی ڈال دیتی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں صرف عید منا لینا بڑی بات نہیں ہے, صرف عید والے دن قربانی کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے, صرف عید والے دن اچھے کپڑے پہن لینا یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ سنت ابراہیمی تے عمل کریے, انہاں دی سیرت نو اپنائیے. صرف قربانی کرنا مطلب ہے نہیں کہ اسی اپنے بچیوں کو قربان کریں, وہ تو اللہ تعالیٰ دی طرف حکم مل گیا میں کہ جا کے دستا ہاں. مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سوچ فکر اور سیرت نو اپنائیے کہ اگر اپنے بچے اسلام دی خاطر قربان کرنے بھی پمن تے اسی دریغ نہ کریں. اسی سوچئے نا مال تا اللہ دا ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں دے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں تو دسنا چاہنا ہاں اگر اس سیرت دی اس فکر دی بات کیتی جاوے تو روح کائنات کے اندر ایک ہی شخص گزرا ہے, روح کائنات کے اندر ایک بھی ہستی گزری ہے کہ جس نے فکر ابراہیم علیہ السلام کو اپنانے کی کوشش کی, وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹا قربان کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی کی اور اسی فکر کو اپناتے ہوئے اسی سیرت کو اپناتے ہوئے میرے امام علی مقام نے اپنا پورا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کر. آج سانو سوچنا چاہیے ہے کہ ساری سیرت دے اندر ساری فکر دے اندر کیا سی اس مقام تک پہنچ رہے ہیں؟ مشکل نہیں ہے. اگر جس یہ سمجھ دیں کہ بس وہ بڑیاں ہستیاں ہاں وہ پہنچ گئے, کیا سی انہاں دے قدمہ دے نال لپٹ کے انہاں دی محبت اللہ نو واسطہ دے کے کوشش نہیں کر سکتے. لیکن اسی مسلمان اتنے غفلت دے وچ ڈوبے ہویا, اسی دنیا داری دے وچ اتنے ڈوبے ہویا کہ سانو نہیں فکر کہ فکر حسین کیا ہے, فکر ابراہیم علیہ السلام کیا ہے, سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک بس دنیا کیسے کمانی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں اس دنیا سے نکل کر کچھ اللہ کی رضا میں وقت گزارو. آج سانو خوشیاں دے وچ اسی مگن میں یہ واقعہ ہر عید تے پتہ کیوں سنائندا ہوں نا کہ دل آتا ہے کہ یار ساڑے دل دے اندر کوئی ایسی بات بیٹھ جاوے, ساڑے دل دے اندر کوئی ایسے لمحے کوئی ایسے جذبات کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. سامعین اکرام جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی قربان کر دیتا نا پھر دل دے وچ یہ بھی خیال کوئی نہیں بھئی کوئی دنبا جنت وچ آئے گا, دل دے وچ یہ خیال تو کوئی نہیں, دل دے وچ تو پختہ
نال ہے بس میں اپنے بیٹے کو اللہ دی رضا تے قربان کرنا ہے۔ پھر سامعین اکرام جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری بھی چلن تو قاصر آئی کہ کس امتحان دے وچ میرے پا دیتا گیا ہے۔ ایک سائیڈ دے نرم و نازک گلا ہے اسماعیل علیہ السلام دا، وہ چھری بھی نہیں چلتی پئی اور آپ نے وہ چھری نو زور دے نال غصے تے اچھا حق تے بندا ہی نہ چھری نہیں چلتی پئی تو کوئی کھاٹی استقامت والا ہوندا تھا میں تو بس فرض ادا کرنا ہے لیکن چھری نہیں چلنی بس اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہو گیا میں کر لیا۔ لیکن آپ دی صبر و استقامت دیکھو، آپ دا جذبہ دیکھو کہ غصے دی حالت دے وچ وہ چھری پتھر تے ماری تے پتھر تے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے گلے تے نہ چلی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا عطا فرمایا ذرا اور نال سنا ہے کہ جڑے اللہ دی راہ تے قربانی دیندے ہو، جڑے اللہ دی راہ تے اپنی چیزاں نو قربان کردے ہو، جو اللہ دی راہ تے اپنی زندگیاں نو گزاردے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے استقامت اور انعام کی طرح ارشاد فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری نہ چلی، جنت وچوں ایک دمبا آیا اور اس دمبے دے گلے تے چھری چل گئی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں تو پٹی اتاری آپ سامنے مسکرا رہے ہیں، اس وقت آپ نے بھی کیا الحمدللہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیرے امتحان دے وچ کامیاب ہویا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک انعام ارشاد فرما دیتا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام تو امتحان دیوانے جہاد کر دیتی ہے، تیرے بیٹے نے امتحان نبھاوانے جہاد کر دیتی ہے، اور میں رب اس تیری ادان روزے قیامت تک مسلمانہ واسطے ضروری کر دے سا۔ جدو بھی عید الاضحیٰ دا وقت ہمسی، جدو بھی عید الاضحیٰ دا ٹائم ہمسی، اس وقت جدو لوگ جانور ذبح کر سکتے اے رش کر سکتے کہ یار ساڑی استقامت جانور ذبح کرن دی ہے دنیا دے وچ کو بندہ بھی ہے جے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیتا جس نے اپنا بیٹا بھی اللہ کی راہ پہ قربان کر دیتا ہے۔ تو سامعین اکرام ان خوشیاں دے اندر جڑے لوگ پیچھے بیٹھے نے مدرسے دے اندر جگہ ہے نماز پڑھتی ہے مدرسے دے وچ صفاں ابھی ہے نے ایتھے تشریف لے آؤ تاکہ پچھلے لوگ سے مشکل نہ ہو۔ اگر جڑے پیچھے بیٹھے نے جگہ کم ہے تو مدرسے دے اندر نماز پڑھن دی مکمل جگہ بنی ہوئی ہے، مدرسے دے وچ پکھے بھی لگے ہوئے نے اتھے تشریف لے آؤ۔ تو سامعین اکرام میں عرض کرتا پیا ہوں کہ قربانی دا مطلب یہی ہے کہ اللہ دی راہ تے اچھے طریقے دے نال قربانی دئیے۔ تو سامعین اکرام آئیے اب آگے چلتے ہیں قربانی مناونی کیویں ہے، یہ برکت والا دن نو گزارنا کیویں ہے۔ تو سامعین اکرام اس بارے بھی سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ دیتا کہ ایک وقت آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں، ایک وقت آپ عیدگاہ دی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں حسنین کریمین دی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، کریمین دی انگلیاں پکڑ کے عیدگاہ دی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ راستے چ ویندے نے ایک یتیم بچہ روندا کھڑا ہے، ایک مسکین بچہ روندا کھڑا ہے۔ لبینے لجپال نے پوچھیا، آمنہ دے لال نے پوچھیا، دو جہانہ دے سردار نے پوچھیا وہ میرا بچہ عید والی دیوار رون دا مطلب کیا ہے؟ تو دی اکھاں دے وچوں آنسو آکھن لگا یا رسول اللہ سارے لوگوں دے حامی و ناصر آج میرے ماں باپ اس دنیا تے کوئی نہیں ہے نے، میرا دل آتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ دی انگل پڑھ کے انگلی پکڑ کے عیدگاہ دی طرف جاواں ہاں، لیکن آج میرے والدین اس دنیا تے کوئی نہیں ہے نے۔ پھر اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تیرے تے کرم فرمائے۔ پھر اللہ دے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بیٹا تیرے تے اللہ دی رحمت ہوئے، ہو تا سکتا ہے دعا دے دیں دے، لیکن میرے نبی نے عملی نمونہ کر کے دس دیتا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں دس دیتا کہ میرے مسلمان بھائی میرے مسلمان امتیوں جدوں بھی کوئی یتیم بچہ ملے اور اکلی دعا نہ دیتی کرو بلکہ عملی نمونے نال اس دے نال اچھائی کی دی کرو۔ اج اسی یتیم بچے تے سر تے ہاتھ رکھ کے بڑا فخر کر لینے ہیں کہ میں نے ہر وار دے بدلے ایک نیکی ملی ہو سی، لیکن یاد رکھ اتنا کافی نہیں ہے بلکہ کافی یہ ہے کہ اگر تین کو یتیم بچہ ملے، اگر تین کو مسکین بچہ ملے، اگر کوئی ایسا شخص ملتا ہے جو کہ غربت دی وجہ تو اپنی عید کی خوشیاں ادھوریاں چھوڑی بیٹھا ہے، پھر تیرا حق یہ نہیں بنتا صرف دعا کرے، تیرا حق نہیں بنتا کہ تو اس کو تسلی دے میں، بلکہ تیرا حق بنتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تینوں مال اور دولت دیتی ہے اس دے نال اس دے ذریعے دے نال تو اس دے نال اس کی حاجت روائی کرائی۔
تو سامعین کرام چشم فلک نے دیکھیا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام اس یتیم بچے کو لے کے عیدگاہ دی طرف آئے. ساری دنیا انتظار کرتی پئی ہے کہ اللہ دے نبی آن گے تے عید بڑھان گے. اللہ دے نبی ہے کہ یتیم بچے دی یتیم پروری کرتے پے نے. یاد رکھو جنہ دے بچے فوت ہو ویندے نے, یاد رکھو جنہ دے ماں باپ فوت ہو ویندے نے, یاد رکھو جنہ دے جوان بھائی فوت ہو ویندے نے, پھر انہاں واسطے بڑی مشکل ہوندیاں نے. اج اسی خوشیاں دے نال تو بڑے اچھے طریقے دے نال اپنا دن گزار لینے ہاں, لیکن اس بیٹے کو پوچھو جدی ماں عید والے دن بھی وہ دے گھر دے وچ دا متھا نہیں چوم سکتی. اس بیٹے کو پوچھو کہ جس کے باپ کو دل کرتا ہے کہ آج میں عید والے دن اپنے باپ دے سینے نال سینہ لا کے میں خوشی دا اظہار کراں گا, اس کو باپ دا شفقت والا سایہ کوئی نہیں ہے. اس بیٹے کو پوچھو جدی ماں کوئی نہیں ہے. اس بھائی کو پوچھو جو اپنے جوان بھائی دا جنازہ اٹھایا ہوئے. مشکل لمحے ہیں, یہ بڑے مشکل گھڑیاں ہیں, یہ بڑی مشکل جو لمحے ہیں, انہوں کدی سوچ کے دیکھیا کرو. اور کدی بھی کوئی یتیم بچہ مل جاوے, کدی کوئی مسکین بچہ مل جاوے, کدی کوئی غریب مل جاوے, پھر اس دی ادا اندر اپنی خوشی نو اپنے جذبات نو کر لیا کرو کہ میں اللہ دی رضا دی خاطر اس یتیم دے نال محبت کردا ہاں. اور یاد رکھو اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا, اے دو انگلیاں دا اشارہ کر کے دسیا کہ اے دو انگلیاں ویدے پہ صحابہ نے یا رسول اللہ ویدے پہ ہاں. آپ نے فرمایا جڑا دنیا دے وچ رہ کے یتیم پروری کرسی, جڑا دنیا دے وچ رہ کے یتیم بچے دے نال محبت کرسی, قیامت والے دن انجے میرے نال اس جویں دو انگلیاں. اسی اپنے بالاں نو تو چار چار سوٹ لے کے دے لیندے ہاں, لیکن کسی غریب دے بچے نو ایک سوٹ لے کے دے رہا, پھر تینوں اللہ تعالیٰ کتنا مقام عطا فرماوے ہا. کدی تا یہ سوچے ہاں کہ میرے پتر کول تو سارا کچھ ہے, کسی یتیم بچے دے نال تھوڑی جہی الفت دے نال پیش تاوے ہا. کدی تا سوچے ہاں کہ میری کھیتاں دے وچ جڑا کام کرن والا راہ ہے, جڑا غربت دی زندگی گزاردا پیا ہے, کدی تا عید پڑھ کے او دے گھر دے وچ وڑ کے او دے بالاں نو عید دے کے آوے ہاں. ہو سکتا ہے کوئی تقسیم اللہ تعالیٰ دی ہے نا, ہو سکتا ہے کہ آج تیری زمینہ دے وچ کم کرتا پیا ہے, یہ کل زمین ہوندی اور تو اس دی زمینہ دے وچ کم کرتا پھر کیا گزر دی. یہ اللہ تعالیٰ دی تقسیم ہے, یہ دے وچ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے. میں سٹیج تے بیٹھا, یہ دے وچ میرا کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کسی دا کمال نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہے. اس تے فخر نہ کیتا کرو بلکہ عاجزی اور انکساری دے نال زندگی گزارن دی کوشش کرو. تو سامعین کرام, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عید دا طریقہ سماعت فرما لو. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ